بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة أخرجه أحمد وأبو داود۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی کہ ہر پریشانی کے وقت، آندھی کے وقت، طوفان کے وقت، تیز ہواؤں کے وقت کیا عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا اور کیا ہمیں دعا بتائی، اور اس کے علاوہ ایسا عمل کیوں کیا، پچھلی امتوں کی کیا قصتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ جو ہے فق ہو جاتا تھا۔ خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا الی آخرہ، اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا، وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، اس میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مستقبل اودیتہم، سورہ احقاف میں ان لوگوں نے، قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبیوں سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دے لگا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود ہی اس کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود پاک ذات کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی، تیز ہوا وہ دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہمیں کچھ سوچنا ہے، کچھ نہیں ہونا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کے وقت کیا کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کی توبہ استغفار
نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کی دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ اگر آندھی اور تیز ہوا چلتی ہے تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی، اس دعا کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ ایک مقصود یہ ہے اس کو اپنے پاس لکھیں اور اس کو یاد کریں۔ انا عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسفت الريح قال، دعا ہم یاد کریں گے، اللهم انی اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس میں ہے، اور اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے دے کر یہ میری گئی ہے، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کے شر سے، اور پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو اس میں ہے، اور پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جسے دے کر یہ میری گئی ہے۔ امید ہے کہ اس دعا کو ہم یاد کریں گے اور پڑھیں گے بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔